السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے اور چوتھے پارہ کا دوسرا رکوع ہم نے شروع کیا تھا، جو کہ ہم نے آیت نمبر 103 تک پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو آگے سے پڑھیں گے۔ پچھلے حصہ میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے بندے، اللہ پاک سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور اس سے اس طرح سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حالت میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر نہ مرنا، کوشش یہی کرنا کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو ساری زندگی۔ پھر اللہ پاک آگے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور جدا جدا نہ ہو جانا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا کہ کس طرح سے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن اللہ پاک نے تمہارے دل میں الفت ڈالی اور اس نے تمہیں بچا لیا، اور اللہ پاک اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر ثابت قدم رہ سکو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رب تعالیٰ پر جو کس طرح سے پیار سے اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنی طرف کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے کس طرح سے بندے کو غور کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُنْ، ضرور ہونی چاہیے، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت، یدعون، جو بلایا کرے، الی الخیر، نیکی کی طرف، ویامرون، اور حکم دیا کرے، بالمعروف، بھلائی کا، وینہون، اور روکا کرے، عن المنکر، بدی سے۔ وَأُولَئِکَ، اور یہ لوگ، ہم المفلحون، کامیاب و کامران ہیں۔ وَلَا تَکُونُوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا، فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور واختلفوا، اور اختلاف کرنے لگے تھے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم، آ چکی تھی ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں، وَأُولَئِکَ، اور ان، لہم، ان لوگوں کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے کم از کم ایک گروہ تو ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کہ اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دے اور برائی سے روکے۔ پھر اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو کہ تفرقوں میں بٹ گئے، یعنی فرقوں میں بٹ گئے۔ ابھی یہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے جو آج کل ہمارے حالات چل رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک قبلہ، کعبہ ہونے کے باوجود بھی کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور اس طرح سے ان فرقوں میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ اکٹھے تو ایک جگہ پر بیٹھنا ان کا ممکن ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس تفرقے سے بچائے۔ اس تفرقے سے اللہ پاک منع فرما رہا ہے کہ اختلافات نہ کرنے لگ جانا دین اسلام میں، بلکہ اکٹھے رہنا، مل کر رہنا۔ اللہ پاک اتفاق کی، اتحاد کی تلقین کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو قومیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپس میں اتفاق، محبت پیدا فرمائے۔ ہمارے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان میں اس طرح کے اختلافات نہیں رہے جو آج ہم نے بنا لیے خود سے۔ ہم نے خود سے گھڑ کے الگ الگ فرقے لگا کے الگ الگ بیٹھنا شروع کر دیا، جبکہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا تو دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمارا پالنے والا ایک ہے، ہمارا قرآن پاک ایک ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔
ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہے، ہم میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی تو نہیں فرق۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی وسعتوں تک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم، اس دن، تب یدو روشن ہوں گے، وجوہن کئی چہرے، و تسودو اور کالے ہوں گے، وجوہن کئی منہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے جو، اسودت سیاہ ہوں گے، وجوہن ان کے چہرے، اکفرتم کیا تم نے کفر اختیار کر لیا، جو کیا تم نے کفر اختیار کر لیا، بعد اس کے بعد، ایمانکم ایمان لانے کے بعد، فذوقوا تو اب چکھ لو، العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے، کون تم جو تم تھے، تکفرون کفر کرتے تھے۔ اب قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے آفتاب کی طرح روشن چمک رہے ہوں گے۔ آفتاب کی طرح روشن کون چمک رہے ہوں گے؟ جو اپنے ایمان پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے اور کوئی کسی قسم کی آندھی طوفان ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکی۔ اور چہرے سیاہ کن کے ہو جائیں گے؟ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر دیا، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی وہ پھر سے ایمان سے ہٹ گئے اور انہیں علم ہی نہیں ہو سکا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے اس دین علم کے بارے میں جانا ہی نہیں کہ یہ اسلام کیا ہے، کس طرح ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے، سمجھ ہی نہیں پائے، اور ایمان جیسی نعمت سے مشرف ہونے کے باوجود پھر سے اس سے محروم ہو گئے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ایسا وقت نہ لائے کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو جائیں کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں علم کی دولت عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے کہ ایسا نہ ہو کہ علم حاصل ہونے کے بعد ہم اس طرح غرور و تکبر میں اکڑ جائیں کہ شیطان کے مثل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ جو ابیضت روشن ہوں گے، وجوہن ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ اور رحمت الہی میں ہوں گے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ پھر اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تل کا یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں، علیکا آپ کو، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، یرید ارادہ رکھتا، ظلم کرنے کا، للعالمین دنیا والوں پر، وللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اسی کی طرف، ترجع الامور سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ ہم اپنی آیتیں آپ کو ٹھیک ٹھیک طرح سے پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی اللہ پاک ہر چیز قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک نہیں چاہتا کسی پر بھی ظلم کرنا دنیا میں، اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے عقل دے کر اس انسان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی عقل کا کس طرح سے استعمال کرے گا اور کس طرح سے انتخاب کرے گا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ باقی تو جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کے لیے، اور آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی غور کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا رکوع دوسرا ختم ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔